إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، ہماری رشد و ہدایت فرمائی، ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا، ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، آسمانی کتابوں کا نزول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے۔ ساتھ ہی ساتھ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کیا، قرآن مجید کو نازل فرمایا اور ہمیں ان کی امت بننے کا شرف بخشا۔ معزز سامعین، سورہ نساء آیت نمبر 58 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اے ایمان والو، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا،
یعنی بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو اس کے اپنے اہل و عیال کی طرف، اس کے اہل کی طرف لوٹا دو، اور جب بھی تم فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں واضح نصیحت کرتا ہے۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا، دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جس کے ماتحت جو بھی امانت ہیں اس کو اس کی طرف لوٹا دیا جائے، یعنی امانتوں میں کسی قسم کی خیانت نہ کی جائے۔ یہ آیت حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں گے تو ہماری پوری زندگی میں دو طرح کے حق ہیں، حقوق ہیں۔ ایک چند حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے، اور چند حقوق بندوں کے تعلق سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے جو حقوق ہیں، جو اللہ نے حکم دیا ہے کرنے کے لیے، جو ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، جو معاملات ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو حقوق اللہ کہتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے، روزہ رکھتے ہیں اللہ کے حقوق میں سے ہے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اسی طرح سے حج اور عمرہ کرتے ہیں، یہ سارے اللہ کے حقوق میں سے ہے۔ دوسری طرف ہمارے چند حقوق ایسے ہیں جو بندوں کے ساتھ معاملات ہوتا ہے، یعنی ہمارا تعلقات یا ہمارا جو معاملہ ہوتا ہے بندوں کے ساتھ، اس کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو دونوں کے اندر اپنی اپنی جگہ پہ دونوں حقوق کو ہر انسان کو ادا کرنی چاہیے، لیکن ایک ناحیت سے قیامت کے دن حشر کے میدان میں ایسا بھی ہوگا کہ بندہ حقوق اللہ سے زیادہ حقوق العباد میں پھنس جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اتدرون ما المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ چنانچہ صحابہ کرام جواب دیتے ہیں کہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے، جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اللہ کے رسول وہی مفلس ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المفلس من امتی، میرے امت کو مفلس کون ہے؟ یاتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ آئے گا اس حال میں کہ بصلاۃ و صیام، یعنی اس کے ساتھ نمازیں ہوں گی، اس کے ساتھ روزے ہوں گے، اس کے ساتھ بہت ساری عبادتیں ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بندہ حقوق العباد کے تعلق سے اس کا جو معاملات ہوا ہے اس میں وہ بہت ساری کوتاہیاں کیا ہے۔ چنانچہ کسی کو ناحق کو گالی دیا ہوگا، کسی کو ناحق کسی پہ بہتان لگایا ہوگا، ناحق کسی کے مال پہ قبضہ کیا ہوگا، ناحق کسی کے مال کو کھا لیا ہوگا، اسی طرح سے ناحق کسی کو خون کیا ہوگا، ناحق کسی کے کوئی اور بھی نقصان کیا ہوگا، یہ حقوق العباد میں سے شامل ہے۔ اور اس کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کرے گا کہ جب تک بندہ اس کو معاف نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ رہی بات حقوق اللہ کے تعلق سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ ایک حصہ اپنے رحمت کا اس دنیا میں نازل کیا ہے، 99 حصہ لے کر اپنے بندوں کے ساتھ معاملات کرے گا، اور بڑے بڑے خطاکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا، بڑے بڑے سیاہکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اپنے حق میں ہے۔ لیکن ایک حق جو بندوں سے ہوا ہے یا بندوں کے تعلق سے ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اسی کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اسی حدیث کے اگلے حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندے کے ساتھ کوئی، یعنی ایک بندہ تمام چیزوں میں حقوق اللہ میں بہت ہی صاف و شفاف ہوگا، اس کے سارے مرحلے بڑے اچھے سے گزر جائیں گے، لیکن جب حقوق العباد کے تعلق سے آئے گا تو وہاں پہ وہ پھنس جائے گا۔ لہٰذا ہر حق طلب کرنے والے آئیں گے، کوئی کہے گا اللہ یہ مجھے گالی دیا تھا، اللہ یہ مجھے ناحق مارا تھا، کوئی کہے گا یہ میرے مال پہ قبضہ کر لیا تھا، اس طرح سے اس نے میرے اوپر ظلم و ستم کیا تھا۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اب تو وہاں پہ کچھ اور راستہ نہیں رہے گا۔ دنیا میں رہے تو ہم ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیتے ہیں یا حق کو ادا کر کے اپنا رفع دفع کر لیں گے، لیکن وہاں پہ اس طرح کا کوئی معاملات نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اس کے نیکیاں اس کو دے دی جائے، جس کے حقوق باقی ہیں ان کے نیکیوں کو لے کر ان کو دے دیا جائے۔
اب اس بندے کے نیکیوں کو لے کر ان کو دلا جائے گا، یہاں تک کہ دیتے دیتے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، ابھی حق باقی ہے، ابھی اور لوگ بھی حق طلب کرنے کی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اب اس کے نیکیاں ختم ہو گئی تو ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دو، یعنی ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دو، یہاں تک کہ وہ جہنم کے مستحق ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ حقوق العباد کتنی بڑی چیز ہے، اور ایک بندے کا معاملہ بندے کے ساتھ کتنے اچھے انداز میں ہونی چاہیے۔ اگر ایک بندہ اس طرح سے کوتاہی کرتا ہے بندوں کے معاملات کے تعلق سے تو قیامت کے دن بڑا سخت طور پہ وہ پھنسے گا اور اللہ کے سامنے بڑی سخت دیہی اور وہ عذاب کو مستحق بھی ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ حدیث سے ہم اندازہ لگتا ہے کہ حقوق العباد کتنی بڑی چیز ہے۔ اب حقوق العباد بہت وسیع میدان ہے اس کا، یعنی اس کے بہت بڑا عنوان ہونے کے ناطے، کیونکہ بندوں کے تعلق سے ہر ایک کا دوسرے پہ حقوق ہے، جیسے کہ اولاد کا حقوق ماں باپ پہ ہے، ماں باپ کا حقوق اولاد پہ ہے، شوہر کا بیوی کے اوپر ہے، بیوی کے شوہر سے ہے، اسی طرح سے بڑوں کا چھوٹے، اسی طرح سے بہت سارے حقوق ہیں۔ اس میں سے ایک حقوق یہ بھی ہے کہ انسان اپنے ماتحت میں رہنے والے کے تعلق سے جو حقوق ہے، جس کو اگر ہم اس الفاظ میں کہیں کہ مان لیجیے مزدوری کے تعلق سے، کوئی کسی کے گھر میں مزدوری کرتا ہے، کوئی کسی کے دکان میں کام کرتا ہے، کوئی کسی کے ماتحت کام کرتا ہے، کوئی مدرسے کے ذمہ دار کے انڈر میں کام کرتا ہے، کوئی مسجد کے ماتحت کے جمعیت کے انڈر میں کام کرتا ہے، یہ سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں کسی نہ کسی شکل میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتحتوں کے تعلق سے، اپنے گھروں میں کام کرنے والے یا اپنے لوگوں کے تعلق سے کیا فرمایا، آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، اللہ کے رسول کے لب ہل رہے تھے، تو سمجھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگائے تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول جو کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز یعنی نماز کی حفاظت کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز کو قائم کرو، اور دوسرا جز جو اللہ کے رسول نے فرمایا وما ملکت ایمانکم، کہ تم غلاموں کے ساتھ اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں ایک چیز کو فرما کر جا رہے ہیں جس سے ہمیں اندازہ لگتا ہے کہ کتنی بڑی چیز ہے۔ لہٰذا آج کے خطبے میں آپ کے سامنے بہت سارے حقوق کا تو میں احاطہ نہیں کر سکوں گا، لیکن چند ایک ہی حقوق کے اوپر چند حدیثوں کو سنا کر میں اس بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ممکن ہے کہ اس تعلق سے ہم سب جانتے بھی ہیں، بارہا سنے بھی ہوں گے، جیسے کہ مزدور کے حقوق کے تعلق سے شریعت میں کیا باتیں بتائی گئی ہے۔ جو لوگ ہماری ماتحت میں کام کرتے ہیں یا کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے ماتحتی میں اگر کام کرا رہا یا کوئی بندہ کرتا ہے، اس تعلق سے شریعت کا کیا تعلیم ہے، اس تعلق سے شریعت کیا کہتی ہے کہ کس طرح سے ہمیں اس کے ساتھ رہا جائے، کس طرح سے سلوک کیا جائے، کس طرح سے اس کے ساتھ پیش آیا جائے، اس کے تعلق سے حدیثیں آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کو بیان کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی لمبی حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو لوگ تمہارے ماتحت میں کام کرتے ہیں تم ان کو اپنا بھائی جانو، اور اس کو تم وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے فرمایا جو ماتحتی میں کام کرتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کے ساتھ سلوک کرو، یعنی اس کو حقیر نظر سے نہ دیکھو، کیونکہ رزق حاصل کرنے کے لیے ایک آدمی محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اپنے ہاتھ اور پیر کو اس میں لگاتا ہے اور اس سے وہ حلال روزی کمانے کی کوشش کر کے اپنے لیے اور اپنے بال بچوں کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ یہ بہت اچھا کام ہے، یعنی اس کو حقیر نہیں جاننی چاہیے کہ آدمی محنت کرنے والا محنت کر کے اپنا روزی کما رہا ہے اور اپنے گھر والوں کی پرورش کر رہا ہے۔ لہذا سب سے پہلے اللہ کے رسول کی نصیحت یہ ہے کہ تم اس کو بھائی جانو، اور دوسری چیز فرمایا کہ تم اس کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو اور تم اس کو وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو۔ اس سے دو چیزوں کی طرف پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ تم اس کو اپنا سمجھو، اپنا بھائی جانو، اس کو حقیر نہ جانو، اور دوسری چیز اس کی اجرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے اشارہ کیا ہے کہ اتنا تم اس کو دے دو، چونکہ وہ تمہارے ماتحتی میں کام کرتا ہے، کہ تم اس کو اتنا دو کہ وہ اچھا پہن سکے اور اچھا کھا سکے، یعنی اس کی زندگی تنگی میں نہ رہے۔ تمہارے ماتحت میں کام کرتے ہوئے بھی اس کے لباس اچھے نہیں ہیں، اس کے کھانے پینے اچھے نہیں ہیں، وہ پریشان حال ہے، تو پھر اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ اسی طرح سے
ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک صحابی دیکھتے ہیں ان کو تو اللہ کے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے اور ان کے غلام بھی اسی طرح کا چادر اوڑھا ہوا تھا. تو وہ شخص کہتے ہیں کہ ابو ذر بہتر ہوتا کہ تمہارے غلام کو کوئی دوسری چادر دے دیتے. تو انہوں نے فوری طور پہ اللہ کے رسول کی حدیث سنائی. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ اپنے غلاموں کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرو، جو تم کھاتے ہو جو تم پہنتے ہو اسی طرح ان کو کرو. فوری طور پہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث سناتے ہیں. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جانب سے یا ان کے زمانے میں یا وہ لوگ اس چیز پہ باقاعدہ عمل کیا کرتے تھے. اسی طرح سے بہقی کی ایک حدیث ہے اجرت دینے کی، یعنی کسی مزدور سے جب انسان کام لیتا ہے تو پہلی فرصت پہ اسے جو اجرت اس کو دینا ہے وہ پہلے ہی اس کا طے ہو جانی چاہیے، اس کو مبہم نہیں رکھنی چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ مجھے کتنا اجرت ملے گا، تو اس تعلق سے پہلے ہی کام کرانے سے پہلے ہی اس کا اجرت کے تعلق سے اس تعلق سے اسے بات ہو جانی چاہیے. اسی طرح سے اجرت میں کم نہیں کرنا. جب اس سے کچھ معاملہ ہو جاتا ہے، کسی تاجر سے یا کسی مزدور سے جب ہم کام لیتے ہیں اور جب اس تعلق سے ہماری بات ہو جاتی ہے تو بخاری کی حدیث ہے کہ تم اس کے اجرت میں کم نہیں کرنا. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے آدمی بات تو کرتا ہے اتنا میں کہ ہم آپ کو اتنا پیسہ دیں گے، لیکن کام ختم ہونے کے بعد ٹال مٹول کرتا ہے یا پھڑا پھڑا غلطیاں دکھا کر کہتا ہے اور اس کے اجرت کو کاٹ دیتا ہے. وہ غلط ہے، اسے نہیں کرنی چاہیے. ہاں، مزدور کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ امانت میں خیانت نہ کرے. یعنی اس کا آقا غلام مالک ہے، اس کا آقا یا اس کا مالک یا جس کے ماتحت میں وہ کام کر رہا ہے، جتنا کام اس کو دیا ہے امانت داری کے ساتھ دیانت داری کے ساتھ اس کام کو انجام دے، اور جب وہ انجام دے چکے تو فوری طور پہ اس کی پوری اجرت دینی چاہیے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مزدوری کراتا ہے اور ٹال مٹول کرتا ہے اس کی مزدوری دینے میں، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا اور کسی حدیث میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ ثلاثۃ، تین ایسے آدمی ہیں انا خصمتم یوم القیامہ کہ میں قیامت کے دن ان کا مدعی بنوں گا. مدعی کہتے ہیں یعنی دعویٰ کرنے والے کا. اس میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی بندہ یعنی ایک ایسا انسان جو رجل آتا بھی ثم غدر، یعنی ایک آدمی میرے طرف سے کسی چیز کا وعدہ کیا اور اس میں وعدہ خلافی کیا. دوسرے شخص کے بارے میں رجل باع حرا فاكل ثمنه، ایک آزاد آدمی کو کسی نے بیچ کر اس کے پیسے کو کھا لیا. تیسرے شخص کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا رجل استاجر اجیرا فاستوفى منه ولم يؤتي اجره. یہ حدیث سے ہماری یہ دلیل آج کی اسی حدیث میں ہے کہ ایک آدمی کسی سے کام لیا، اسے اجرت پر رکھا اور اس کا کام کرنے کے بعد اس کا اجرت اس نے نہیں دیا یا اس میں دینے میں ٹال مٹول کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کا مدعی بنے گا. سوچ کر دیکھیے کہ کتنی اہمیت ہے اس چیز کی تعلق سے کہ ہم کو یعنی اس چیز سے جو بتایا گیا ہے. اب وہ حالات یہ ہے کہ جب بھی ہم عبداللہ ابن اجرت دینے کے تعلق سے جب بھی یہ مزدوری کے تعلق سے بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں یہ بات جاتی ہے کہ مزدور وہ ہیں جو کھیتوں میں کام کرتے ہیں یا راستے میں کام کرتے ہیں یا گھر وغیرہ میں کام کرتے ہیں. مزدور یہ نہیں ہے. مزدور کا بہت وسیع پیمانے پہ جو بھی جس کے ماتحت کام کرتا ہے وہ مزدور ہو گیا. اب کچھ مزدور ایسے ہوتے ہیں جو روزانے کے طور پہ کام کرتے ہیں، ڈیلی ویج پہ کام کرتے ہیں. کچھ مزدور ایسے ہوتے ہیں جو ہفتہ واری کام کرتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو مہینے تک کام کرتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ گھروں میں ہمیشہ کام کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، چاہے وہ کسی ایک دن کے لیے کام کرے یا ایک مہینے کے لیے کام کرے یا ہمیشہ آپ کے گھر میں وہ کام کرتا ہو، ہر حال میں اس کے تعلق سے تم حسن سلوک کرو. ایک صحابی اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، ایک اگر غلام غلطی کرتا ہے تو ہم اس کو کتنی بار معاف کر سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول خاموش رہتے ہیں. پھر دوبارہ پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول خاموش رہتے ہیں. تیسری بار جب پوچھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا 70 مرتبہ معاف کرنا. ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرنا. مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ تم اس کے اگر غلطی اس سے کچھ ہوئی ہے تو اس کو معافی سے کام لو، اس کے اوپر سختی نہ کرو، اس پہ بہت زیادہ یعنی دباؤ نہ ڈالو. اس حدیث کے اندر یہ چیزیں بتائی گئی ہے. اب وہ اجرت دینے کے تعلق سے میں آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں. مختصر سا وقت رہتا ہے کہ اجرت ہم کو دینے میں کیا کرنی چاہیے. مان لیجیے آپ کسی مزدور سے کام کرا رہے ہیں تو آپ اس کے کام کرتے ہی فوری طور پہ اس کے اجرت دینی چاہیے. فرمایا اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرمایا آت الاجیر اجرتا قبل ان یجف عرقه. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے.
ایک مزدور کی اجرت کب دیا جائے؟ تو اللہ کے رسول نے اشارہ کیا کہ اس کے جسم سے پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کو دے دو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے۔ ایک مزدور کی اجرت کب دی جائے؟ کہ اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے۔ مان لیجئے کوئی ایک شخص آپ کے گھر میں کام کر رہا ہے، ایک دن کے لیے آیا ہے، کوئی کام کے لیے آپ اس کو بلائے ہیں، تو آپ باقاعدہ تیار رہیں کہ اس کے کام ختم ہوگا اور ہم اس کی اجرت اس کے ہاتھ میں تھما دیں گے۔ یہ سنت طریقہ ہے، یہی دراصل اسلامی شریعت کا طریقہ ہے، اسلامی تعلیمات یہی ہے کہ اس کے پسینے سوکھنے سے پہلے۔ ہاں کوئی ایسا مزدور ہے 2-4-5 دن کام کرے گا، آپ اس سے پہلے ہی بات کر لیے ہیں کہ اگر وہ کہے گا روزانہ مجھے ایک کام ہوتے ہی مجھے پیسہ چاہیے، تو آپ کو دینا لازمی ہے، آپ اس کو دیجیے۔ اور اگر وہ کہے گا ٹھیک ہے میرے سارے کام ختم ہو جانے کے بعد میں اجرت دوں گا، تو یہ اس کی طرف سے درست ہو سکتا ہے، ہوگا۔ اسی طرح سے کچھ لوگ دکانوں میں کام کرتے ہیں، مہینہ ہوتے ہی ان کی تنخواہ دی جاتی ہے، تو فوری طور پہ باقاعدہ جس دن مہینہ ہو جائے، وقت ہو جائے، فوری طور پہ اس کا تنخواہ اس کو دے دینی چاہیے، اس کی اجرت اس کو دے دینی چاہیے، تاکہ اس کو یعنی یہ نہ لگے کہ کسی قسم کے دل کے اندر کوئی قسم کی تکلیف اس کو نہ ہو، کیونکہ اس کے بھی بہت سارے کام ہیں۔ ہم مزدور کے طور پہ کیا کرتے ہیں، ان کی مزدوری کتنی رہتی ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے اور وہ آرام سے 2 مہینہ 4 مہینہ چل جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مزدوری آدمی کرتا ہے تو پیسے کے لیے، اس پیسے لے کے جائے گا تو گھر میں اپنے راشن پانی کا انتظام کرے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں، کام تو کرا لیتے ہیں لیکن پیسہ اس کا نہیں دیتے، کل دیں گے پرسوں دیں گے، ٹال مٹول کرنے لگتے ہیں۔ یہ دراصل بہت قبیح چیز ہے اور بہت غلط ہے، اور شریعت کے لحاظ سے یہ بڑا گناہ کا مستحق ہو جائے گا وہ۔ لہٰذا کسی بھی، کیونکہ مزدور طبقہ آج معاشرے کے اندر سب سے دبے کچلے طبقہ ہے، سب سے نچلے طبقہ ہے۔ چنانچہ جب ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کام تو بڑے اچھے انداز میں کرا لیتے ہیں لیکن اس کا پیسہ وہ لوگ دیتے نہیں ہیں۔ آپ اس جگہ پہ سوچ کر دیکھیے، اگر اس مزدور کی جگہ پہ اگر آپ کھڑے رہیں گے اور آپ نے کچھ کام کیا ہے اور آپ پیسہ دینے والے آپ کو اس کا اجرت نہیں دیا ہے، اور آپ کو آپ کے گھر میں پیسے کی ضرورت ہے، کسی کی طبیعت خراب ہوگی، کسی کو دوا کی ضرورت پڑے گی، کسی کو کچھ اور کام ہوگا، اور ہم نے اس کو پیسہ روک دیا، تو اس کے دل میں کیا گزرے گا آپ سوچ کر دیکھیے۔ اگر آپ کو ایسا کرنا ہے تو پہلے ہی اس سے بات کریں گے کہ دیکھو میرے پاس فی الحال پیسہ نہیں ہے، میں تم کو 10 دن کے بعد دوں گا، 8 دن کے بعد دوں گا۔ وقت متعین کرنی چاہیے، وقت متعین کرنی چاہیے کہ میں آپ کو 2-4 دن کے بعد دوں گا، تاکہ وہ سمجھے کہ ہاں ٹھیک ہے چلے گا۔ اور جب وقت ہو جائے تو فوری طور پہ اس کو اس پیسے کا اجرت دے دینی چاہیے۔ اور اگر پھر بھی آدمی کے پاس میسر نہیں ہوا تو اس سے وہ پھر سے اس کے بعد معاملہ کرنا چاہیے کہ میرے پاس فی الحال نہیں ہے اور 2 دن مجھے وقت دو۔ لیکن یہاں پہ الٹا ہو جاتا ہے، ہم لوگ کام کراتے ہیں اور پیسے کے لیے ان کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ بالکل شریعت کے لحاظ سے بہت غلط ہے، اور یہ دراصل شریعت کی تعلیم کے خلاف ہے یہ۔ اور قیامت کے دن ایسا آدمی بہت سخت طور پہ اللہ کے سامنا کرے گا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم کام کراتے ہیں، چاہے جیسے بھی مزدور ہو، مان لو کوئی آپ کے گھر میں 1 مہینہ کام کرنے والا ہے، اس سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ روزانہ پیسہ چاہیے آپ کو، یا ہفتے میں چاہیے یا مہینے میں چاہیے۔ اگر وہ بندہ کہے گا مجھے روزانہ چاہیے، تو آپ پہ لازم ہے کہ آپ اس کو روزانہ اس کے جتنا بنتا ہے اجرت اس کو دیجیے، ورنہ اگر نہیں دیں گے تو آپ قیامت کے دن پکڑے جائیں گے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے معاشرے کے اندر لوگ ہیں جو کام تو کرا لیتے ہیں لیکن پیسہ دینے میں بڑے ٹال مٹول کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنی چاہیے۔ حقوق اللہ میں کچھ کمی ہے تو ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، حقوق العباد میں اگر کمی رہ گئی اور قیامت کے دن ہم اگر اس کے سامنے اس چیز سے سوال کیا جائے گا تو پھر کیا حال ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس چیز سے ڈرنی چاہیے، اور خاص کر کے مزدور کے سلسلے میں کہ اس کی اجرت جو شریعت نے متعین کیا ہے اور جو وقت متعین کیا ہے اسی وقت پہ اس کو دے کے خوش کر دینی چاہیے، کیونکہ وہ کام ہی کیا ہے اس پیسے کے لیے۔ اور اگر آپ نے اس کے پیسے روک لیا تو کتنی ساری مسائل اس کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ وہ آپ کو بتا نہیں پا رہا، آپ کو کہہ نہیں پا رہا ہوگا، لیکن اس کے دل کے اندر تو باتیں ہوگی۔ تو آپ سوچ کر دیکھیے کہ وہ شخص، وہ مزدور جو آپ کے لیے کام کیا ہے، اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گا یا بد دعا نکلے گا؟ تو ہم کیوں ایسا مستحق ہوں گے بد دعا کے لیے؟ بہتر یہ ہے کہ ہمیں اس کا جو شریعت میں جو ہمیں تعلیم دی ہے اس تعلیم پہ عمل کرنی چاہیے۔ ایسا دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، کام تو کرتے ہیں، مہینوں ہو جاتا ہے بلکہ سالوں ہو جاتا ہے اور ان کے پیسہ وہ نہیں دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ اللہ سے ڈریے اور حقوق العباد میں صاف رہیے۔ کون جانتا ہے
ہے کب کس کا موت ہو جائے. ممکن ہے کہ میرے گھر میں کوئی کام کیا ہوگا اور میں نے اس کو پیسہ نہیں دیا, ٹال مٹول کرتے کرتے ہو سکے میرا انتقال ہو جائے اور میں اگر اس دنیا سے چلا جاؤں تو وہ کون سی گارنٹی ہے کہ میرے طرف سے وہ پیسہ کوئی کسی کو دے گا. پھر وہی ہوگا معافی تلافی کرو, معاف کر دو. یہ ساری چیزیں آدمی کو دنیا کے اندر رفع دفع کر لینی چاہیے. ہمیشہ اس کو صاف اور شفاف رہنی چاہیے, شریعت کے تعلیم پہ عمل کرنی چاہیے. لہذا مزدور جس کے گھروں میں کام کرتے ہیں یا کسی کے دکانوں میں جو لوگ کام کرتے ہیں یا کوئی کسی کے گھر بنانے میں کام کرتے ہیں یا کوئی سیمنٹ اینٹا گارے کا کام کرتے ہیں, آپ اس کی مزدوری باقاعدہ وقت پر دیجئے تاکہ اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے. اور ساتھ ہی ساتھ دعا کے لیے نہیں دینا ہے کیونکہ یہ تو اس کا حق بنتا ہے, اس نے کام ہی کیا ہے حق کے لیے, لیکن اس کے دل میں خوشی بھی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ شریعت کے تعلیم پہ عمل بھی ہو جائے گا. یہ ہے یعنی اسلام. دیکھیے کہ کس طرح سے اسلام ہمیں سکھاتا ہے, کتنا رہنمائی کیا ہے ہمارا. اور ہمیں ہر ایک کو ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھنی چاہیے کہ ہمیں قیامت کے دن حقوق العباد میں جیسے ہم نہ پھنسے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیاں ہمارے مدعی کو دے دیا جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نمازیں, ہماری زکوٰۃ, ہماری روزہ, ہماری حج کی جو نیکیاں ہم نے حاصل کیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس غلطی کی وجہ سے مدعی کو دے دیا جائے. لہٰذا ہر آدمی کو یہ چاہیے کہ خاص کر کے اس مزدوری کے تعلق سے جو شریعت نے تعلیم دیا ہے اس تعلیم پہ عمل کرے, اور جس سے بھی جب بھی مزدوری کرائے پہلی فرصت پہ اس کا اجرت اس کو دے دے تاکہ جس کے لیے وہ کام کیا ہے اس کے بھی آسانی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بھی ذمہ داری ادا ہو جائے. تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ شریعت نے جو تعلیم دیا ہے مزدور کے سلسلے میں, اس کا جو حقوق ہے اسلام کے اندر, اس حقوق کو ہمیں ہمیشہ سے خیال رکھنی چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شریعت کے جو بہترین تعلیم ہے, خوبصورت تعلیم ہے, اس پہ اچھی طرح سے پوری طرح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقوق اللہ میں بھی اور حقوق العباد دونوں کو اچھی طرح سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کو قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا البلاغ. سبحانك ربنا وبحمدك اللهم استغفر لي وما عليك الا البلاغ. ربنا واتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.